أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من العلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواہ المسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے الہی میں عاجز رہ جانے سے، سستی، بزدلی، کنجوسی، بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ الہی تو میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری دے، اسے پاک کر دے، تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی نفس کا والی وارث ہے۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو عاجزی نہ کرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جس کی قبولیت نہ ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دعا فرماتے تھے۔ سادہ لفظوں میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں، آپ جن چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے ضروری طور پر، اور وہ اللہ سے آپ مانگیں، تو یہ مختصر سی دعا چاہے اردو میں یاد کر لو چاہے عربی میں یاد کر لو، اس کو روز ایک دفعہ پڑھ لیا، اللہ تمہارے راستے آسان کرتا رہے گا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اب تھوڑا تھوڑا میں آپ کو ان احادیث کے جملوں کے اوپر لے کے جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز، یا اللہ میں عاجزی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عاجزی سے مراد یہ ہے کہ وہ اعمال نہ کر سکنا جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حکم فرمایا۔ مثلا نماز ہے، آپ لوگ تو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، دکانوں میں، گھروں میں، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ لوگ نہیں آئے؟ نہیں، ان کو اللہ نے نہیں بلایا، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ نماز پڑھنا یہ آپ کا فعل نہیں ہے، یہ نماز پڑھنا اللہ کا فضل ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ آپ پہ اللہ کا فضل ہوا ہے تو آپ آئیں، ورنہ آپ نہیں آ سکتے۔ آپ نماز ادا کریں، آپ حج ادا کریں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ جہاد کریں، یہ تمام وہ معاملات ہیں جناب علی جس میں آپ کا اختیار نہیں، اللہ کا فضل شامل ہے۔ میرا رب فضل کرتا ہے تو تم معاملات کر لیتے ہو، میرا رب فضل نہیں کرتا تو بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نماز پڑھ کے جائیے گا، باہر دیکھیے گا، جو بیٹھے ہوں گے نا دکانوں پہ، سامنے دیکھیے گا، ادھر ادھر دیکھیے گا، وہ لنگڑے بھی نہیں ہیں، وہ لولے بھی نہیں ہیں، وہ اندھے بھی نہیں ہیں، وہ بیمار بھی نہیں ہیں، ان کو کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں کہ مسجد کے درمیان اتنے بڑا دریا چل رہا ہے کہ ان کے لیے دریا پار کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہو جائے گا، یا ان کے پاس کشتیاں نہیں ہیں بیچاروں کے پاس جن کشتیوں میں وہ بیٹھ کے مسجد کی طرف آئیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن وہ آئے نہیں، اور وہ سمجھتے کہ یہ میں نے کیا ہے، جھوٹ، وہ میرے رب نے نہیں چاہا۔ اللہ جب کسی کی ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے پھر اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ ہدایت میں نہیں دے سکتا، ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت من جانب اللہ۔ دلوں کو، تقدیروں کو بدلنا آپ کا میرا کام نہیں، میرے سونے کا کام ہے۔ رب سونا جب چاہتا ہے دلوں کو ایسے پھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے ایسے پھیر دیتا ہے۔ چلو، ہم نے بڑے بڑے چرسیوں، پنگیوں، شرابیوں، زانیوں کو دیکھا توبہ کر کے، بہت تیری خیر ہو جائے، ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ بندہ رشک کرتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک زمانے میں یہ بندہ یہ بھی تھا اور آج یہ بھی۔ ایک وقت ہم نے یہ دیکھا ہے چنگا بھلا صوفی، تیری خیر ہو جائے، نمازی، پرہیزگار، متقی آدمی، لیکن پھر ایسی جرائم کی دنیا میں ایسا شامل ہوتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، یار یہ بندہ وہی بندہ ہے جو صوم و صلات کا پابند تھا، جو بڑا نیک پرہیزگار متقی آدمی تھا، آج یہ اس مقام پہ آ گیا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے متقیوں کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے صوفی بنتے دیکھا۔ تو یہ بندے کی اپنی توفیق نہیں ہوتی ہے، میرے اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ سونا جب جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ پھر آقا جی نے فرمایا کہ یا اللہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، اے اللہ سستی سے،
سستی سے، باوجود اس کے کہ وہ کام جو نیکی کا کام ہے، جو اچھا کام ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہماری قدرت میں ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے نہ کریں، سستی جان بوجھ کے نہ کریں. تو ایسی بھی کیفیت سے اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی. پھر فرمایا والجبن والبخل، اور اے اللہ مجھے کنجوسی سے بھی پناہ عطا فرما. حقوق مالیہ ادا نہ کرنا، خواہ حقوق اللہ ہوں جیسے زکوٰۃ، قربانی، حج وغیرہ، یا حقوق العباد ہوں جیسے بیوی، بچوں، والدین، عزیزوں کے نان نفقہ وغیرہ نفقات نہ دینا. میں آپ کو عرض کروں، میں نے اس دنیا کے اندر نا جی 2 قسم کے موٹے لوگ دیکھیں. ایک کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ میری کمائی ہے، میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، میں کسی کو کیوں دوں؟ جب یہ میری کمائی ہے، میری محنت ہے، میں نے کمایا ہے، یہ میری پیسے ہیں، میرے کاروبار کے پیسے ہیں، میری نوکری کے پیسے ہیں، میرے کمائے ہوئے پیسے ہیں، میں کیوں دوں کسی کو؟ وہ بندہ نہیں دیتا کسی کو، لیکن اپنی ذات کے اوپر لگاتا ہے. ایک وہ ہے جو کماتا ہے تو کہتا ہے جب میرے مالک نے مجھے نواز دیا ہے تو میں اس کی مخلوق کو کیوں نہ نوازوں؟ جب میرے مالک نے مجھے نوازا ہے، میرے پاس ہے، تو میں اس کی مخلوق کا کیوں نہ بھلا کروں؟ چل یار اللہ پھڑ تم ہی لے، اللہ پھڑ تم ہی لے، اللہ پھڑ تم ہی لے، جدوں تک آندے رہن گے تسی بھی موجاں کر دے رہا. ایسے بندے کو میں نے کبھی زندگی میں ذلیل رسوا ہو کے مرتے نہیں دیکھا. جو بندہ خود بھی کمائے خود، محنت اس کی، کوشش اس کی، لیکن وہ مخلوق خدا میں تقسیم کرتا جا رہا ہے. میرا رب ایسا بندے کو نہ محتاج ہو کے کر کے مارتا ہے، نہ ذلیل کر کے مارتا ہے. وہ بندہ ساری زندگی ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا. اس کو جو رسوا کرنا چاہے گا اللہ اس کو رسوا کر دے گا. ادھر آ نظرہ کاکا، تو میرے بندے نال تو پھڈا لے رہے. دیکھیں نا جی، کھلانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اور وہ بندہ کھلا رہا ہے، وہ بندہ مخلوق خدا کو دے رہا ہے. تو یہ میرے رب کی صفت ہے نا، تو اللہ کو پسند آ جاتا ہے ایسا بندہ جو اس کے صفات کے اوپر عمل کرے. ایک وہ بندہ ہے جی جس نے کمایا، نہ خود پہ لگایا نہ دوسروں کو کھلایا، دب کے مر گیا. وہ ساری زندگی وہ مر جاتا ہے، دوسری دنیا کھا جاتی ہے، حرام کھا جاتی ہے، لیکن نہ وہ اس نے اپنے اوپر لگایا نہ مخلوق خدا کو. اس کو کہتے کنجوسی. وہ بندہ خدا کم از کم تو نے کمایا اپنے اوپر تو لگا یار. تو نہ اپنے اوپر لگا رہا ہے نہ مخلوق خدا کو کھلا رہا ہے. تو وہ سارا دب کے مر گئے ہیں. وہ اللہ دے بندہ ساری زندگی خود بھی کلتا رہا، سسکتا رہا، دوسروں کو بھی سسکاتا رہا. اور اب وہ پیسہ تیرا تو نہیں رہا، مرنے کے بعد اب دیکھو کس کے ہاتھ آتا ہے. وہ وراثت میں بھی تقسیم نہیں ہوگا، وہ برابر میں بھی تقسیم نہیں ہوگا. بھائی جس کا داؤ لگے گا، جس کا چک پڑ گیا وہی کھا گیا. اور وہ اگر خدا نہ خواستہ حرام کام میں لگا، بابا کمائی تیری تھی، سبب تو تھا اس کا. اس نے اگر غلط کام پہ لگایا تو پھینٹی تجھے قبر میں پڑے گی. اب کمایا تو نے، نہ خود کھایا نہ دوسروں کو کھلایا، قبر میں چلا گیا، اور جانے کے بعد پھر وہی کمائے ہوئے کی پھینٹی بھی کھا رہا ہے. اس سے بڑا جو ہے نا جی محروم آدمی کون سا ہے؟ پھر یہ آج اسی کے اوپر میں کافی کرتا ہوں. آقا جی نے پھر فرمایا اللہ اکبر ومن الحزمی، اے اللہ ایسا بڑھاپا نہ دینا جو عذاب بن جائے. اے اللہ ایسا بڑھاپا نہ دینا عقل ماری جائے، یاد ہی نہ رہے پتہ نہیں میں کدھر جا رہا تھا کدھر آ رہا تھا. ایسا بڑھاپا نہ دینا یا اللہ میں اپنی اولاد کے اوپر بوجھ بن جاؤں. ایسا بڑھاپا نہ دینا جو مجھے رسوا کر دے. کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں بڑی جناب تیری خیر ہو جائے جوانوں والی پہلوانوں والی زندگیاں گزاری، لیکن آخر میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو چارپائی پہ لٹا دیتا ہے، وہیں پہ پخانہ، وہیں پہ پیشاب، سارا کچھ وہیں پہ ہو رہا ہے، اور اولاد تنگ آئی پڑی ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دعا فرماتے تھے، یا اللہ مجھے کسی کا محتاج کر کے نہ مارنا، مجھے چلتے پھرتے موت دے دینا. میں ان سے عرض کرتا تھا، میں کہا ابا جی ہم 14 بہن بھائی تھے اور الحمدللہ سارے دین جانتے، سارے جانتے، بہنیں بھی حافظ عالمہ، بھائی بھی، سارے ہم دین جانتے. میں عرض کرتا تھا کہ ابا جی ہم کو دنیا دار تو ہیں نہیں جو آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اور ہم وہ ہیں جن کو آپ نے قرآن سکھایا ہے، جن کو آپ نے دین سکھایا ہے، جن کے دماغ کے اندر بیج یہ بو دیا گیا کہ تیری جنت بھی تیرے ماں باپ ہیں، تیری دوزخ بھی تیرے ماں باپ ہیں. ان کو راضی کرے گا تو اللہ رسول راضی ہوں گے، ان کی خدمت کرے گا تو دنیا میں عزت
کے ساتھ زندگی گزارے گا. ہم ایسے نہیں ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کیفیت آپ کے اوپر آ جائے تو آپ کو ہم تہی دامن چھوڑ دیں گے. تو فرماتے تھے پتر بڑے بڑے دے تکوے ٹوٹ جاندے نے بچیا، بڑے بڑے جو ہے نا تکوا ٹوٹ جاتا ہے. جب 4 دن مسلسل کرنی پڑے نا باپ کی تو لگ پتے جاتے ہیں پھر. اس لیے بھائی ہمیں تمہارے اوپر یقین نہیں. آج تک میں نے دینی بندے کو، مذہبی بندے کو، عالم دین کو اپنی ماں یا اپنے باپ کو اپنے سے دور کرتے ہوئے، پھینکتے ہوئے، اگرچہ وہ بوڑھے بھی ہو گئے، اگرچہ ان کے دماغ حافظہ چھوڑ بھی گیا ہے، ایویں بڑھاپے میں بندے کی یادداشت ختم ہو جاتی، بندہ ایویں ٹر پیندا ہے، ایویں باہر نکل پیندا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. تو اولاد نہیں کرتی. اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، بڑھاپا وہ ہو آخری دم تک رب سونا کمانے کی، صحت کی، اور ہر چیز فٹ عطا فرمائے، پھر وہاں سے دنیا سے لے کے جائے، پھر ہے مزہ. وہ بڑھاپا جو تیری زیادتی عمر کا سبب بنے لیکن تجھے رسوا نہ کرے، ایسا بڑھاپا ہونا چاہیے. جن کے آپ لوگ ماشاءاللہ سے آنے ہیں، کبھی آپ کو وقت ملے، آج کل پرسوں ترسوں، 15 دن میں، مہینے میں، ہفتے میں، یہ جو لاہور کا یتیم خانہ ہے نا بوڑھوں کا، ادھر جا کے کبھی چکر لگانا، بوڑھوں کے یتیم خانے میں، اولڈ ایج ہوم پہ، وہاں پہ جا کے نا کسی ایک بابے کو یا مائی کو پکڑ کے اس سے کہانی پوچھنا. آج موقع ملے، 15 دن میں، مہینے میں، جب بھی ملے، اور پھر شکریہ ادا کرنا اللہ کا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو رسوا نہیں ہونے دیا. آپ دیکھیں گے دنیا دار ہیں، ٹھیک ٹھاک دنیا دار، پیسے والے، وہی بندہ، وہی بابا جس نے ساری زندگی اپنے بچوں کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے سب کچھ کر دیا، آج وہ یتیم خانے میں بیٹھا. اس سے بڑی بڑھاپے میں ذلت اور کیا ہے کہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے بندہ، خیراتوں پہ پل رہا ہے، صدقوں پہ پل رہا ہے. ظاہری بات ہے وہاں پر کوئی ہدیہ تو پیش نہیں کیے جائیں گے نا، وہاں پہ خیرات ہی جائے گی، زکوٰۃ ہی جائے گی، صدقہ ہی جائے گا نا. بوڑھوں کے یتیم خانے پہ ہم کیا بھیجیں گے؟ مسجد کی طرح ہدیہ پیش کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم اپنا صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے. یعنی تمہارے مال کی میل، تمہارے گناہوں کا بوجھ آپ وہ ان کو دے رہے ہیں، ہم میل دے رہے ہیں، بوجھ دے رہے ہیں. اس سے بڑا ذلیل کرنے والا بڑھاپا کیا ہے کہ بڑھاپے میں بندہ وہ چیزیں کھائے. چلو دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ پناہ نصیب فرمائے.